کہ ہماری ادا کی تعریف ٹھیک ہے، جامع ہے، اور رہا آپ کا نفل کو ادائیگی کو لے کر ادا کی تعریف پر اعتراض کرنا، یہ درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل کی ادائیگی پر ادائیگی کا اطلاق حقیقتاً نہیں، مجازاً ہے۔ نفل کی ادائیگی کو ادائیگی جو کہا جاتا ہے وہ حقیقتاً نہیں کہا جاتا، بلکہ مجازاً ہے، اور مجاز کو لے کر ہماری حقیقت کی تعریف پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ نوافل کی ادائیگی حقیقتاً ادائیگی نہیں بلکہ مجازاً ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے وجہ یہ ہے کہ نفل کی ادائیگی کو جو ادا کہا جاتا ہے وہ توسعاً ہے، یعنی مجازاً ہے، حقیقت میں وہ ادا نہیں ہوتی، اور یہ جو تعریف ہے یہ حقیقی تعریف ہے، اس لیے اس کو پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے مجاز کو لے کر۔ یہ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب بھی دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ کے بندو، ہماری جو ادا اور قضا کی جو تقسیم ہو رہی ہے یہ وجوب کی تقسیم ہے۔ وجوب الامر، حکم الامر نوعان، اور حکم سے مراد وجوب ہے، تو امر وجوب کی دو قسمیں ہیں، وجوب ادا اور وجوب قضا، اور یہ جو مقسم اس کا ہے، مقسم وہ ہے وجوب، پھر اس کے آگے دو قسمیں ہیں بنا دی، وجوب ادا اور وجوب قضا۔ تو نفل میں نفل تو مقسم میں داخل ہی نہیں ہے، نفل تو مقسم میں داخل ہی نہیں ہے۔ جب نفل مقسم میں داخل ہی نہیں ہے تو پھر مقسم اس کی تقسیم کے اقسام کو لے کر ادا کی تعریف پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ نفل جب اگر اس تقسیم میں داخل ہوتا، نوافل داخل ہوتے، پھر آپ اعتراض کرتے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں، پھر ٹھیک ہے، لیکن اس تقسیم تو وجوب کی چل رہی ہے اور آپ اعتراض نفل کو لے کر رہے ہو، اس لیے نفل کو لے کر مقسم وجوب پر اعتراض کرنا درست ہو، وہ مقسم میں داخل ہی نہیں ہے۔ جب مقسم میں داخل نہیں ہے تو پھر آپ خارجی شے کو لے کر اعتراض کرنا داخلی چیز پر درست نہیں ہے، کیونکہ نفل خارج ہے، اس مقسم سے خارج ہے، مقسم میں داخل ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا جو معرف ہے ادا، یہ خاص ہے، وجوب خاص ہے، معرف جو ہمارا ہے یہ خاص ہے، اور آپ جو ادا دوسری لا رہے ہیں وہ عام ہے، نوافل کی ادا عام ہے۔ وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی، مصنف کہتے ہیں کہ ادا اور قضا میں ہر ایک دوسرے کی جگہ مجازاً استعمال ہو سکتے ہیں۔ ادا بول کر قضاً مراد لے سکتے ہیں، اور قضا بول کر ادا مراد لے سکتے ہیں مجازاً۔ ادا پر قضا کا اطلاق درست اور قضا پر ادا کا اطلاق درست ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو میں آج کی نویت ان اصلی نویت ان اودی ظہر الامس، میں کل کے ظہر کی آج ادا کر رہا ہوں، تو وہ تو ادا نہیں ہے، قضا ہے، لیکن قضا پر ادا کا اطلاق درست۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہو نویت ان اقضی اربع صلوات اربع رکعات من ظہر الیوم، آج کے ظہر کی، تو آج کے ظہر کی، اور کہہ دیا اقضیہ، تو اقضی تو نہیں ہو، تو ادا ہوتی ہے، اودیہ ہوتا ہے، تو ادا پر قضا کا اطلاق اور قضا پر ادا کا اطلاق کرنا مجازاً ہے اور درست ہے۔ یہی وجہ ہے شارح کہتے ہیں کہ ادا پر قضا کا اطلاق بکثرت ہوتا ہے، بکثرت یہ ہے، ہوگی ادا لیکن اس پر اطلاق کس کا کرتے ہیں؟ قضا کا۔ دیکھو قرآن مجید میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، نماز جمعہ کے بارے میں ہے، جب جمعہ کی نماز کی قضا کر لی جائے تو تم نکل جاؤ، کاروبار کے لیے پھیل جاؤ، تو جمعہ کی تو قضا ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہاں اذا قضیت بمعنی اذا ادیت ہے، تو ادا پر قضا کا اطلاق کیا گیا، لیکن ادا پر قضا کا اطلاق قلیل ہے۔ ادا پر قضا کا اطلاق ادا پر قضا کا اطلاق کثیر ہے، اور قضا پر ادا کا اطلاق یہ قلیل ہے۔
اگر کوئی ادا ہو اس کو قضا کہا جائے، یہ بکثرت ہے، لیکن قضا کو ادا کہنا جی یہ قلیل ہے، یہ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور انہوں نے قضا کی تعریف کی ہے، وہ کہتے ہیں قضا عبارت النام ہے عن فراغ ذمہ، ذمہ سے فارغ ہونے کا۔ انہوں نے قضا کی یہ تعریف کی ہے، وہ کہتے ہیں قضا کہتے ہیں ذمہ سے فارغ ہو جانا۔ اور انہوں نے جو قضا کی تعریف کی یہ عام ہے، ادا کو بھی شامل ہے، اور ذمہ اگر کوئی آدمی قضا نماز پڑھتا ہے تو ذمہ سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کا ذمہ فارغ ہو گیا، اور جو ادا پڑھ لیتا ہے اس کا ذمہ بھی فارغ ہو گیا۔ تو علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ نے جو قضا کی تعریف کی ہے وہ عام ہے، ادا اور قضا دونوں کو شامل ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک قضا کو ادا کہنا اور ادا کو قضا کہنا مجازن نہیں بلکہ حقیقتاً ہے۔ یہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ ادا قضا میں بھی فراغ و ذمہ ہوتا ہے، ادا میں بھی ہوتا ہے، تو قضا پر ادا کا اطلاق مجازن نہیں بلکہ حقیقتاً ہے۔ ادا پر قضا کا اطلاق مجازن نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ہے۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ ادا میں جو ہوتی ہے ادا، اس میں شدت رعایت ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ شدت رعایت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ادا یعدو ادون کا معنی ہے، ادا یعدو ادون کا معنی ہے دوسرے کو دھوکے میں ڈال دینا، دوسرے کو دھوکے میں ڈال کر اس پر غالب آنا، اس پر کیا جانا؟ غالب آنا، یا دوسرے کے لیے حیلہ کرنا، حیلہ کر کے اس پر غالب آنا۔ اور شاعر کے ایک شعر سے استدلال کیا ہے، شاعر کہتا ہے الذئب یعدو للغزال یأکلہ، الذئب بیڑیا، ادا یعدو، الذئب یعدو، یعدو اے دھوکے میں ڈالتا ہے، یقتلہ یا یحتالہ، بیڑیا دھوکے میں فریب میں ڈالتا ہے ہرن کو، للغزال ہرن کو، کیوں دھوکے میں ڈالتا ہے؟ یأکلہ تاکہ اس کو کھا لے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر بیڑیا اور ہرن کو نہیں دیکھا تو بلی اور چوہے کو تو دیکھا ہوگا، جہاں چوہا ہو یا پرندے ہوں اور بلی اس کے قریب قریب آ رہی ہو تو وہ کتنے چپ کے دبے پاؤں آتی ہے، پرندے کو احساس بھی نہیں ہونے دیتی کہ کوئی خطرہ میرے قریب ہے، اور اچانک اس پر جھپٹ جاتی ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے، کھا لیتی ہے۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آئی اور کھا گئی، ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہیلا کرتی ہے اور فریب میں ڈالتی ہے، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، میرے قریب آ رہی ہے، محسوس ہی نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہے ادا یعدو، اس لیے کہتے ہیں کہ ادا یعدو، اس میں ادا میں شدت رعایت ہے، اس میں کیا ہے؟ شدت رعایت ہے۔ یہ بات لمبی تو نہیں ہو رہی، مسئلہ تو بہت آسان ہے، ایک مسئلہ رہ گیا، 2 لائن کا ہے، موضوع ختم ہو جائے گی۔ اعتراض یہ ہے جب آپ کے نزدیک ادا میں شدت رعایت ہے، انتہائی احتیاط ہوتی ہے، تو پھر اگر کوئی آدمی شعبان کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھ لے شدت رعایت اور احتیاط پر عمل کرتے ہوئے، تو رمضان کا روزہ ہو جانا چاہیے، حالانکہ آپ کے نزدیک نہیں ہوتا، اس لیے کہ ادا یعدو میں شدت رعایت ہے نا، تو اس لیے ہم احتیاط کے طور پر سرحد والوں کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے، چاند ہے ہی نہیں لیکن احتیاط پر عمل کرتے ہوئے ہم کیا کہیں گے؟ شعبان کا مہینہ ہے اور ہم چاند ہو گیا ہے، اس لیے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے رمضان شروع ہو گیا اور روزہ رکھ لیے، تو آپ کہتے ہوئے یہ روزہ جائز ہی نہیں ہے، حالانکہ ادا کی تعریف پر عمل کرتے ہوئے، شدت رعایت کی رعایت کرتے ہوئے یہ روزہ ہو جانا چاہیے، حالانکہ آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اشکال آ گیا سمجھ میں؟ اس اشکال کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس اشکال کو اس انداز میں بھی بیان کیا گیا کہ دیکھو، جہاں حقیقت نہ ہو، حقیقت متعذر ہو جائے تو رجوع کیا جاتا ہے مجاز کی طرف۔ اب اگر یہ ادا نہیں ہے، شعبان کے مہینے میں رمضان احتیاط کی وجہ سے رکھ لینا، اگر یہ ادا نہیں ہے کیونکہ محل نہیں ہے روزے کا،
رمضان ہے نہیں تو محل نہیں ہے، تو اگر یہ ادا نہیں ہے تو پھر قضا ہو جانا چاہیے، حالانکہ آپ کے نزدیک یہ ادا بھی نہیں ہے اور قضا بھی نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ یہ جو روزہ ہمارے نزدیک ناجائز ہے، اگرچہ شدت رعایت ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا محل، رمضان کے روزے کا محل رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ نہیں بلکہ شعبان چل رہا ہے، تو محل ہی نہیں ہے، سبب ہی نہیں پایا گیا تو مسبب بھی نہیں ہوگا۔ ابھی عصر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا تو ہم عصر کی نماز کیسے پڑھ لیں؟ سبب پہلے پایا جائے پھر مسبب ہوگا۔ یہاں روزہ کا رمضان کا مہینہ سبب ہے، رمضان کا مہینہ ہی نہیں ہے، محل نہیں ہے تو مسبب بھی نہیں ہے۔ وہ جب ادا ہی نہیں ہوا روزہ رمضان نہ ہونے کی وجہ سے، تو ادا تو مرتب ہوتی ہے، قضا تو مرتب ہوتی ہے ادا پر، جب ادا ہی نہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر قضا بھی درست نہیں۔ اس لیے جہاں ادا درست ہو اور پھر کسی وجہ سے نہ ہو تو پھر قضا ہوگی، تو قضا ادا پر مرتب ہوتی ہے، جہاں ادا نہ ہو وہاں قضا بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ نہ ادا ہے اور نہ قضا ہے، اور یہ روزہ جائز نہیں، یہ روزہ جائز نہیں۔ یہ جواب سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا اشکال یہ ہے کہ ادا جیسے وقت سے پہلے جائز نہیں ہے آپ کے نزدیک، ابھی آپ نے مسئلہ بتایا کہ ادا وقت سے پہلے جائز نہیں ہے، تو پھر وقت کے بعد بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، وقت کے بعد بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ آپ کے نزدیک وقت کے بعد جائز ہے، آپ کے نزدیک وقت کے بعد جائز ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی شوال کے مہینے میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھ لے، جیسے کہ 3 صوبوں کو چاند پھر بھی نظر نہیں آتا، اتنا اونچا ہوتا ہے پھر بھی نظر نہیں آتا، اب شوال شروع ہو چکا ہے، سعودیہ میں، افغانستان میں سرحد میں شوال کا مہینہ نظر آ چکا، مہینہ شوال کا ہے، اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان چل رہا ہے، اب رمضان کا روزہ رکھ لیا، تو آپ کے نزدیک جیسے ادا وقت سے پہلے جائز نہیں، وقت کے بعد بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، رمضان کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ آپ کے نزدیک رمضان کا روزہ جائز ہے، آپ کے نزدیک رمضان کا یہ روزہ جائز ہے۔ جائز کا معنی یہ ہے، شارح کہتے ہیں یہ جائز ہے آپ کے نزدیک، معترض کہتا ہے حالانکہ ادا جیسے وقت سے پہلے ناجائز تھا، اب بھی کیا ہونا چاہیے؟ ناجائز ہونا چاہیے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ یہ جو ادا ہمارے نزدیک جائز ہے، یہ اس وجہ سے جائز نہیں، ہم جو جواز کے قائل ہیں اس وجہ سے نہیں کہ یہ قضا ہے ادا کی نیت سے، یہ لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں قضا کرنا چاہتے ہیں لیکن نیت ادا کی ہے، تو یہ قضا ادا کی نیت سے نہیں، بل لأنہ اداء بنیت الادا، بلکہ یہ لوگ ادا ہی کر رہے ہیں اور ادا کی نیت سے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ادا کر رہے ہیں، روزہ ادا رکھ رہے ہیں اور نیت بھی ادا ہی کا کر رہے ہیں، الفاظ بھی ادا کے ہیں اور مراد بھی ادا لے رہے ہیں، بس ان سے غلطی ہو گئی ہے کہ وہ شوال کو کیا سمجھے؟ رمضان سمجھے، حالانکہ یہ شعبان ہے، رمضان نہیں ہے، اگر آنکھیں کھول کے رکھو تو چاند اوپر ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم جو اس بات کے قائل ہیں، معترض نے کہا آپ کے نزدیک جائز نہیں ہونا چاہیے، جیسے ادا قبل الوقت جائز نہیں، بعد الوقت بھی جائز نہیں، ہم کہتے ہیں جائز ہے، تو ہم کہتے ہیں جو جائز ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ قضا رکھنا چاہتے ہیں ادا کی نیت سے، بلکہ یہ لوگ ادا رکھنا چاہتے ہیں ادا کی نیت سے، لیکن ان سے اس گمان میں خطا ہو گئی، اس لیے کہ یہ شوال کو رمضان سمجھے اور اس نے ادا کے الفاظ بھی بولے ہیں اور ادا مراد بھی لی ہے، حالانکہ یہ ادا نہیں ہے بلکہ رمضان نکل چکا ہے، رمضان نکل چکا ہے، اس لیے ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ التَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ، جب مصنف رحمہ اللہ تکرار اور عدم تکرار کے بیان سے فارغ ہوئے،
شرع فی تقسیم الوجوب، تو وجوب کی تقسیم کو شروع کر دیا. فقال فرمایا وحکم الامر نوعان، امر کے حکم کی دو قسمیں ہیں. اداء، پہلی قسم ادا ہے، وہ تسلیم عین الواجب بالامر، عین واجب کو امر کے ذریعے سے حوالے کر دینا. یعنی ما ثبت بالامر، حکم سے مراد ما ثبت بالامر ہے، وهو الوجوب، اور جو چیز امر سے ثابت ہوتی ہے وہ وجوب ہے. نوعان، اس وجوب کی دو قسمیں ہیں، وجوب اداء و وجوب قضاء. فالاداء، ادا کہتے ہیں وہ تسلیم عین ما وجب بالامر، بعین ہی اس چیز کو جو واجب ہو گئی ہو، بعین ہی اسی کو حوالے کر دینا امر سے، یہ ہے ادا. پھر اعتراض ہوا تسلیم کے لفظ پر کہ تسلیم تعریف میں ٹھیک نہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں. یعنی اسے کر کے وضاحت کر رہے ہیں تسلیم کا معنی یعنی اخراجہ من العدم الی الوجود، یعنی اس واجب کو عدم سے وجود کی طرف نکال دینا. فی الوقت المعین لہ، اس واجب کے مقررہ وقت میں، یہ ہے ادا، تسلیم ہے. وہذا وہ معنی تسلیم، یہی تسلیم کا معنی ہے. وَإِلَّا، وگرنا، الا شرطیہ ہے، وگرنا فالافعال اعراض، افعال تو اعراض ہوتے ہیں. لا یتصور تسلیمها، اس کے حوالے کرنے کا تصور نہیں ہو سکتا. وقد ذکر فی اصول فخر الاسلام وغیرہ، علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ اور دوسرے اصولین کی اصول میں ذکر کیا گیا ہے ادا کی تعریف، تسلیم نفس الواجب بالامر، اس کو ذکر کیا گیا. فاعترض علیہ، اس پر اعتراض ہوا، بأن نفس الواجب لا يكون بالامر، کہ نفس واجب تو امر سے نہیں ہو سکتا، بل بالوقت، بلکہ وقت سے ہوتا ہے. اجیب، اس کا جواب دیا گیا، بأن قولہ بالامر، کہ جو تعریف میں بالامر کا قول ہے، متعلق بالتسلیم لا بالواجب، یہ تسلیم کے متعلق ہے نہ کہ واجب کے. ولہذا بدل المصنف قولہ نفس الواجب بقولہ عین الواجب، شارح کہتے ہیں اسی وجہ سے، چونکہ اس پر اعتراض تھا، اسی وجہ سے مصنف نے نفس واجب کو عین واجب سے تبدیل کر دیا. لیعلم، تاکہ معلوم ہو، ان نفس الواجب او عینہ، نفس واجب ہو یا عین واجب، کنایتن، یہ کنایا ہے، عن اتیانہ فی الوقت، اس مامور بھی کو وقت میں بجا لانے سے کنایا ہے. شارح کہتے ہیں فلا حاجۃ الی زیادۃ قولہ فی وقتہ، تعریف میں فی وقتہ کی قول کی زیادتی کی کوئی ضرورت نہیں. کما زاد البعض، جیسے کہ بعض نے اضافہ کیا ہے، بڑھائے. وقضا الی قولہ الی مستحقہ، اسی طرح اس کے قول الی مستحق کی بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ لأن قولہ بالامر، اس لیے کہ ماتن کا قول جو بالامر ہے، یدل، وہ دلالت کرتا ہے، علی اس بات پر، ان الامر هو المستحق، کہ جو آمر ہے وہی مستحق ہے اس کا. وقضاء، اور دوسری قسم قضا ہے، وہ تسلیم مثل الواجب بھی، مثل واجب کو اس امر سے ادا کر دینا، حوالے کر دینا. شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن قضا کہہ کر، عطف علی قولہ ادا، یہ ادا پر عطف ہے، بمعنی، اس معنی میں، بمعنی وجوب قضاء، یعنی وجوب قضا کے معنی میں ہے. وہو تسلیم مثل الواجب بالامر لا عینہ، واجب کے مثل کو امر سے حوالے کر دینا، نہ کہ بعینہ امر کو. اے تسلیم ذالک الواجب، یعنی اسی واجب کو حوالے کر دینا، الذی وجب اولا، کہ جو سب سے پہلے واجب ہو گیا، اس کو حوالے کر دیا. کب حوالے کیا؟ فی غیر ذالک الوقت، اس وقت کے علاوہ میں. یہ جو فی غیر ذالک وقت ہے، یہ جار مجرور فی والا، یہ وجبہ کے متعلق نہیں ہے، خیال کرنا، بلکہ تسلیم کے متعلق ہے. اس سے دونوں پر چھوٹے سواد نظر آ رہے ہیں. یہ چھوٹے سواد کا مطلب یہ ہے کہ جو فی پر سواد ہے، اس متعلق بتا رہے ہیں کہ اس کا متعلق تسلیم ہے، یہ دوسرا وجبہ اولاً میں وجبہ فعل نہیں ہے. شارح کہتے ہیں وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ، ماتن پر اعتراض کر رہے ہیں کہ من عندہ کی قید لگانی چاہیے تھی، وہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ يَنْبَغِي، مناسب یہ تھا، أَن يُقَيِّدَهُ، کہ ماتن اس تعریف کو، قضا کی تعریف کو مقید کرتے، بِقَوْلِهِ من عندہ، اپنے قول من عندہ کی قید سے. کیوں؟ لِيَخْرُجَ أَدَاءُ الظُّهْرِ الْيَوْمِ، تاکہ آج کے ظہر کی ادا نکل جاتی، قضاءً عن ظہر امسہ، اس کے کل کے ظہر کی قضا سے. کیوں؟ لأنه ليس من عنده، اس لیے کہ جو قضا ہے یہ مکلف کی طرف سے، اس لیے کہ جو ادا ہے یہ مکلف کی طرف سے نہیں ہے، بل کلاہما للہ تعالی، بلکہ یہ دونوں ادا اور قضا دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. والقضاء، اور جو قضا ہے، انما هو صرف النفل، قضا وہ نفل کو پیر دینا ہے،
وہ نفل الذی کان حقا لہ کہ جو اس بندے کا حق ہے مکلف کا، اس کو پیر دینا الی القضاء اس قضا کی طرف الذی کان علیہ کہ جو اس کے ذمہ لازم تھا۔ پھر سوال ہے کہ کیوں مقید کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ البتہ ماتن نے اس کو مقید نہیں کیا اس قید سے، کیوں؟ لِشُہْرَةِ أَمْرِهِ اس کے معاملے کے مشہور ہونے کی وجہ سے، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وَكَوْنِهِ مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِالْالتزام، اور یہ جو من عندہ ہے یہ مدلول ہے، اس پر دلالت ہو رہی ہے بالالتزام التزامی طور پر، لفظ مثل سے ہو رہی ہے۔ وَإِنَّمَا أَمَّا النَّفْلُ اب نفل کی قضا کی تعریف، نفل کی قضا کو لے کر قضا کی تعریف پر معنی نہ ہونے کا اعتراض کیا گیا۔ وَأَمَّا النَّفْلُ رہا نفل فَإِنَّمَا يُقْضَى البتہ اس کی قضا کی جاتی ہے اذا لازم بالشروع جب شروع کرنے سے وہ لازم ہو جائے۔ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَبْقَ نَفْلًا تو اس وقت وہ نفل باقی نہ رہا، بل صار واجباً بلکہ واجب ہو گیا۔ اب ادا کی تعریف پر اعتراض۔ وَلَكِنَّهُ يُؤَدَّى لیکن نوافل کو تو ادا کر دیا جاتا ہے، مع أنه ليس بواجب باوجود یہ کہ نوافل کی ادائیگی وہ نوافل ہے، واجب نہیں ہے۔ فَيَنبَغِي اس اشارے کہتے ہیں مناسب یہ ہے أَن يُرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْنِ الواجب الثابت کہ عین واجب ماتن اپنے قول عین واجب سے مراد لیا جائے، اس سے مراد لیا جائے ثابت مراد لیا جائے، کیوں؟ لِيَعُمَّ النَّفْلَ تاکہ یہ تعریف ادا کی یہ نوافل کو بھی عام ہو جائے۔ ہاں کذا قیلا ایسا ہی کہا گیا۔ شارح کہتے ہیں وفیہ وجوہ اخر اس میں دوسری بھی صورتیں ہیں، انہیں اور بھی اعتراضات ہیں اور جوابات ہیں۔ وَيُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ مَجَازًا ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے مجازاً، حتیٰ یجوز یہاں تک کہ جائز ہے الاداء بنیت القضاء ادا قضا کی نیت سے جائز ہے، وبالعکس اور اس کے برعکس بھی جائز ہے۔ اے یستعمل کل من الاداء والقضاء مکان الآخر ادا اور قضا میں سے ہر ایک دوسرے کی جگہ پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے بطریق المجاز مجاز کے طریقے سے، حتیٰ یجوز الاداء بنیت القضاء یہاں تک کہ ادا قضا کی نیت سے جائز ہے۔ کیسے ہوگا؟ بأن یقول اس تو پر کہتا ہے نویت ان اقضی ظہر اليوم ویجوز القضاء بنیت الادا اور ادا قضا ادا کی نیت سے جائز ہے۔ بأن یقول اس تو پر کہتا ہے نویت ان اودی ظہر الامس تو یہ امس قرینہ ہے کہ یہ ادا نہیں ہے قضا ہے۔ واستعمال القضاء فی الاداء کثیر اور قضا کا ادا میں استعمال یہ بہت زیادہ ہے، کقول تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ اے اذا ادیت الصلاۃ الجمعہ جب جمعہ کی نماز کو ادا کر دیا جائے، لأن الجمعۃ لا تقضى اس لیے کہ جمعہ کی قضا نہیں کی جاتی۔ ولذا ذهب فخر الاسلامی اسی وجہ سے علامہ فخر الاسلام چلے گئے الی اس بات کی طرف ان القضاء عام کہ یہ قضا عام ہے، یستعمل فی الاداء والقضاء جمیعا یہ ادا اور قضا دونوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیوں؟ لأنه عبارت اس لیے کہ قضا نام ہے عن فراغ الذمۃ ذمے کے فارغ ہونے کا نام ہے، وہ یحصل بہما اور وہ ان دونوں سے حاصل ہو جاتا ہے۔ فکان فی معنی الحقیقت اس لیے یہ قضا اس لیے یہ حقیقت کے معنی میں ہوگا، جب قضا ادا کے معنی میں استعمال کیا جائے تو یہ حقیقی معنی میں استعمال ہوگا۔ بخلاف الاداء برخلاف ادا کے فإنه ينبئ عن شدت الرعایت اس لیے کہ ادا یہ شدت رعایت کی خبر دیتی ہے، وهو ليس الا في الاداء اور یہ شدت رعایت صرف ادا ہی میں ہوتی ہے۔ کما قال الشاعر جیسے کسی شاعر نے کہا الذئب يعدو للغزال يأكله بیڑیا ہرن کے لیے چال چلتا ہے، فریب دے ہرن کو دھوکہ دیتا ہے، فریب میں ڈالتا ہے تاکہ اس کو کھا لے۔ یعدو کا معنی کیے اے یقتلہ قتل یقتل دھوکے میں ڈال کر غالب آ جانا، ویغلب اور غالب آ جائے۔ محشی کہتے ہیں یقتلہ نہیں ہے بلکہ یحتالہ ہے، احتال یحتال حیلہ کرنا، تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ پھر اعتراض ہوا جب ادا میں اتنی شدت رعایت ہے تو پھر شعبان میں رمضان کا روزہ ہونا چاہیے، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا اس کا جواب وَأَمَّا إِذَا صَامَ شعبانہ رہی وہ صورت کہ جب وہ شعبان میں روزہ رکھے بِظَنِّ أَنَّهُ مِن رمضان اس گمان پر کہ یہ رمضان ہے، فلا یجوز یہ جائز نہیں، کیوں؟ لأنه اداء قبل سبب
اس لیے کہ روزے کی ادائیگی سبب سے پہلے ہے، اس لیے جائز نہیں۔ پھر دوسرا سوال ہوا کہ جب ادا قبل الوقت جائز نہیں ہے تو بعد الوقت بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا جواب وَإِنْ شوال بِظَنِّ، اور اگر وہ شوال کا روزہ رکھے اس گمان پر انہ من رمضان، کہ یہ رمضان کا ہے، یجوز، یہ روزہ جائز ہے۔ جائز لا لأنہ قضاء بنیت الادا، اس وجہ سے نہیں کہ یہ قضا ہے ادا کی نیت سے، بل لأنہ اداء بنیت آگے کیا ہے، بنیت القضاء، تو یہاں ادا ہونا چاہیے۔ تو دیکھو ادا پر قضا کا اطلاق کیا، ادا پر کس کا اطلاق کیا، قضا پر۔ لأنہ اداء بنیت القضاء، اگر ہم اس کو ظاہری عبارت لے لیں گے تو محشی کہتے ہیں پھر معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا، پھر شارع کی اس عبارت میں بڑی زیادتی ہوگی، یہ عبارت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ لوگ جب روزہ رکھ رہے ہیں شوال میں تو وہ اس وجہ سے کہ وہ قضا، وہ ادا کرنا چاہتے ہیں قضا کی نیت سے، حالانکہ وہ تو ادا کی نیت سے رکھنا چاہتے ہیں، قضا تو نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یہاں قضا بمعنی ادا ہے، قضا بمعنی ادا ہے۔ یہی وجہ ہے محشی کہتے ہیں نور الانوار کے بعض نسخوں میں عبارت اس طرح ہے لأنہ اداء بنیت الادا، اگر وہ بعض نسخوں والی عبارت لے لی جائے تو عبارت صاف ستھری ہو جائے گی، معاملہ آسان ہے۔ لیکن اگر یہاں جو ہمارے پاس نسخے ہیں اس کے مطابق عبارت پیچیدہ ہو جائے گی اور پھر شارع کی عبارت میں زیادتی ہوگی، یہ شارع کی عبارت ٹھیک نہیں ہوگی۔ بل لأنہ اداء بنیت الادا، بلکہ یہ ادا ہے ادا کی نیت سے ہے۔ وإنما الخطأ فی ظنہ، البتہ یہاں جو خطا ہو گئی یہ اس روزہ دار کے گمان میں ہو گئی، وہو معفو، اور خطا معاف ہے۔ خطا کیا ہے، معاف ہے۔ تکرار کر لینا بھائی۔